کیا ہندوستان ایک ہندو ملک ہے؟ سیکولرزم کے پردے میں ایک ہندو ملک، یہ سوال کئی کے ذہنوں میں گردش کرتا رہا ہے۔ سرکاری تقاریب سے پہلے بھومی پوجا، دفاتر میں دیوی دیوتاؤں کی تصاویر، دسہرے پر قومی تہوار سے بڑھ کر سجاوٹ، شبہات مضبوط کرتے رہے، لیکن دستور کی کتابیں دلاسا بھی دیتی۔ 92 کے سانحے آستھا کی بنیاد پر فیصلے اور اب تہذیبی یلغار سے یہ تسلیاں بھی جاتی رہیں۔ اب کوئی الجھن نہیں، سب کچھ صاف ہے۔ برسوں سے جو پس پردہ تھے سامنے آ چکے، جارحانہ بلکہ غضبناک ہو چکے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، ہندی ہندو ہندوستان۔ ناگپور والوں نے برسوں دماغ لڑائے، اب موقع ہاتھ آیا ہے۔ کچھ رکاوٹیں ضرور ہیں، لیکن انہیں قلم کی ایک جنبش سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اب تو وہ ہندوستان کی قسمت کے مالک بن بیٹھے۔ منمانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ بڑے ٹارگٹس کے لیے بڑے فیصلوں کی ضرورت پڑے گی، شاید ایمرجنسی جیسے فیصلوں کی۔ بی جے پی کی بے چین روح ایل کے اڈوانی نے خود اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک میں پھر سے ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ اڈوانی کبھی ملک میں فرقے وارانہ سیاست کا چہرہ تھے۔ کون بھول سکتا ہے ان کی رتھ یاترا کو، جس نے اپنے پیچھے خون کی ندیاں چھوڑی تھیں۔ کئی کے لیے وہ بھی ایک ناپسندیدہ کردار تھے، لیکن اس بار ان کے بیان پر ایمان لانے کو جی چاہتا ہے۔ واقعی ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ واقفان حال نوشتہ دیوار پڑھ سکتے ہیں۔ یوگ اور گیتا کا لزوم، مسلمانوں کا ووٹنگ رائٹ چھیننے کی باتیں، دلت طلبہ کو ہز ہائنس کے خلاف بولنے پر سزا، یہ سب ایمرجنسی ان میکنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو ابتدائے عشق ہے۔ ہندی ہندو ہندوستان کا مارچ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ بھگوا بریگیڈ کے اور بھی کئی نشانے ہیں، جنہیں حاصل کرنے کے لیے ایمرجنسی یا اس جیسی کوئی حالت درکار ہوگی۔ یہ حالت اندرا گاندھی کی ایمرجنسی سے کہیں زیادہ سنگین اور کہیں زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ یہ 1975 کی ایمرجنسی کی طرح ایک فرد واحد کی مہم پسندی نہیں، بلکہ ایک خاص فکر کا غلبہ چاہنے والے کٹر قوم پرستوں کا پاگل پن ہوگا۔ پاگل پن جس کا ٹریلر ہم گجرات، بھاگلپور، بھیونڈی، بمبئی، میرٹھ وغیرہ میں ملک کے ہر چھوٹے بڑے قصبے قریے میں وقفے سے دیکھ چکے ہیں۔ اب پوری شدت سے وار ہوگا۔ منصوبے تو کب کے بن چکے، مہورت اب نکلا ہے۔ جب سے مودی حکومت بنی ہے، زعفرانیوں کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ توگڑیوں اور پراچیوں کی بگ بڑھ گئی ہے۔ کوئی لگام نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ پاکستان بھیجنے کی دھمکیاں پرانی ہو چکی ہیں، اب تو سمندر میں ڈبونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان 13 مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہوا، کس کس کا ذکر کریں؟ راج پتھ پر غیر حاضری کے لیے حامد انصاری کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کے لیے اعظم کے لقب پر ناگ بھویں چڑھائی جا رہی ہیں۔ یوگ دیوس کے بعد رکشا بندھن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایودھیا میں رامائن میوزیم بننے والا ہے۔ روزے توڑوائے جا رہے ہیں۔ لو جہاد کے نام پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ گھر واپسی کے ڈرامے ہو رہے ہیں۔ سر سید کی یونیورسٹی میں مظفر نگر کے قاتلوں کو بٹھایا جا رہا ہے۔ سوچ پر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ مہم چلائی جا رہی ہے۔ 4 10 بچے پیدا کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 کھٹک رہا ہے۔ مندر مسئلہ تو ہے ہی، جو کسی بھی وقت ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ کیا یہ آج کے مسائل ہیں؟ کیا یہ 21ویں صدی کا ہندوستان ہے؟ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ شکوہ کریں تو کس سے؟ سنگھاسن پر جو براجمان ہیں وہ دودھ کے دھلے نہیں، خود ان کا دامن لال ہے۔
وہ لاشوں کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مدعی بھی وہی، منصف بھی وہی۔ وہ ٹویٹر پر بہت چہچہاتے ہیں، من کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھی سنگھیوں کی بیان بازیوں پر انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یار براق کی پھٹکار بھی کام نہ آئی کہ چڈی دل والے اپنے بھلے برے اصولوں کے پکے ہوتے ہیں۔ ہندوتوا کا رتھ بڑھتا جا رہا ہے، تیز، بہت تیز۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ترقی کی آڑ میں۔ دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔